ISI کے اوجڑی کیمپ آفس میں 17 مئی 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کو کارگل آپریشن سے متعلق بریفنگ دی جا چکی تو ایک 3 اسٹار جرنیل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سر پاکستان قائد اعظم اور مسلم لیگ کی کاوشوں سے وجود میں آیا اور پاکستان بنانے پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اب اللہ نے آپ کو کشمیر آزاد کروانے کا موقع دیا ہے، آپ کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا، قائد اعظم کے بعد یہ اعزاز آپ کے حصے میں آئے گا کہ آپ کو فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چاپلوسی اور خوشامد کا یہ نیا انداز متعارف کروانے والا افواج پاکستان کا 3 اسٹار جرنیل کون ہے اور اس پر نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ اس سے پہلے کتنی بار نواز شریف کو کارگل آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی؟ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی اس سلسلے کی 3ری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ مئی 1999 میں جب بھارت کو کارگل مہم جوئی کا علم ہو گیا تو آپریشن کو پیما کی منصوبہ بندی کرنے والے 4 کے ٹولے نے ضروری سمجھا کہ اب ملک کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ جنرل پرویز مشرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو کارگل آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی، مگر نسیم زہرا کی تحقیق کے مطابق یہ بات درست نہیں۔ جنوری اور مارچ کے درمیان وزیر اعظم نواز شریف کو کشمیر سے متعلق عمومی بریفنگ ضرور دی گئی، لیکن اس میں کارگل مہم جوئی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 29 جنوری 1999 کو وزیر اعظم نے سکردو کا دورہ کیا اور وہاں خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کشمیر کاس کو زندہ رکھنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وادی نیلم میں بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب دینا چاہیے، مگر کارگل کا نام تک کسی نے نہ لیا۔ 5 فروری 1999 کو وزیر اعظم خیل روڈ کی تعمیر کا اعلان کرنے گئے، مگر اس موقع پر بھی کارگل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ 12 مارچ 1999 کو ISI ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں 3ری بریفنگ افغان اور کشمیر بیورو کے سربراہ میجر جنرل جمشید گلزار کیانی نے دی۔ نسیم زہرا کی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 135 پر دستیاب تفصیلات کے مطابق سوال جواب کے سیشن میں نواز شریف کو تجویز دی گئی کہ مجاہدین کی کارروائیاں تیز کرنے سے پاکستان کی مذاکراتی پوزیشن پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے رائے دی کہ کشمیری مجاہدین کو سٹنگر میزائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھارتی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکیں۔ سٹنگر میزائل جنہیں امریکہ نے روس کے خلاف گوریلا جنگ کے دوران افغان مجاہدین کے ذریعے پہلی بار متعارف کروایا تھا، اس کی عظیم کامیابی نے سٹنگر کو پاکستان کے خفیہ اداروں کا مقبول ترین ہتھیار بنا دیا تھا۔ یہ بریفنگ جس میں جنرل پرویز مشرف، کمانڈر 10 کور جنرل محمود اور DG ISI جنرل خواجہ ضیاء الدین کے علاوہ متعدد وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اس میں شریک امور کشمیر کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک نے مجاہدین کو سٹنگر میزائل دینے کی تجویز کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ بھارت کے ساتھ شروع کیے گئے امن عمل کے دوران اس قسم کے اقدام کو بھارت کی طرف سے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ سرتاج عزیز جو بھارت کے ساتھ بیک ڈور چینل کے تحت خفیہ مذاکرات کر رہے تھے اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، انہوں نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے لاہور میں شروع کیے گئے امن عمل کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی۔ یوں یہ بریفنگ ختم ہو گئی تو اس میں کارگل آپریشن سے متعلق کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے منتخب ارکان کو کارگل آپریشن سے متعلق پہلی بار 17 مئی 1999 کو ISI کے اوجڑی کیمپ آفس میں بریفنگ دی گئی۔
کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والا ٹولہ تو موجود تھا ہی۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین خواجہ، آئی ایس آئی کے ڈی جی انالیسس میجر جنرل شاہد عزیز اور کشمیر سیل کے انچارج میجر جنرل جمشید گلزار کیانی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ سرتاج عزیز، وزیر برائے شمالی علاقہ جات و کشمیر جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک، سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی موجود تھے۔ اس بریفنگ میں بھی کیا چالاکی کی گئی، نسیم زہرا صفحہ نمبر 161 پر اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ بریفنگ کے لیے ایسے فوجی نقشے استعمال کیے گئے جن پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، محض نشانات موجود تھے۔ ان نقشوں پر کنٹرول لائن کی واضح ڈیمارکیشن موجود نہیں تھی۔ چنانچہ جب بریفنگ کے دوران وزیر اعظم کو پاکستانی اور بھارتی فوج کی پوزیشن کے بارے میں بتایا گیا تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ ان پوسٹوں کی لوکیشن کیا ہے۔ بریفنگ میں نہ تو لائن آف کنٹرول پار کرنے کا کوئی ذکر تھا اور نہ ہی ایل او سی عبور کر کے 5 سے 10 کلومیٹر تک کے علاقے میں فوج جمع کرنے کا کوئی ذکر تھا۔ محض نشانات پر مبنی نقشوں کے ذریعے فوج سے وابستہ افراد کو بھی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، مگر کسی سویلین کو تو کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ پوسٹیں سرحد کے اس پار بنائی جا رہی ہیں یا اس پار۔ یوں کارگل منصوبہ سازوں کی یہ واردات کامیاب رہی۔ ڈی جی ملٹری آپریشن میجر جنرل توقیر ضیاء نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم لداخ کے راستے مجاہدین کو کشمیر میں داخل کریں گے، جو ان علاقوں میں جا کر کارروائیاں کریں گے۔ اس آپریشن کے چوتھے مرحلے میں جب بھارت اپنی فوج مقبوضہ کشمیر سے نکال کر لداخ میں لائے گا تو ہم بڑی تعداد میں مجاہدین کو کشمیر میں بھیج دیں گے۔ زوجیلا پاس بند کر دیا جائے گا، یوں یہ علاقہ کشمیر سے کٹ کر رہ جائے گا، اور پھر 5ویں اور آخری مرحلے میں بھارت گھٹنوں کے بل جھک کر پاکستان سے مذاکرات کی بھیک مانگے گا، تب پاکستان اس سے اپنی شرائط منوا سکے گا۔ اس ساری بریفنگ کا خلاصہ یہ تھا کہ کارگل آپریشن کے نتیجے میں جہاد کا ٹیمپو بڑھ جائے گا۔ اس بریفنگ میں یہ بھی نہ بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کارروائیاں کرے گی، بلکہ یہ کہا گیا کہ مجاہدین سب کچھ کریں گے، ہم بس ان کی امداد کریں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ اب بھی کارگل آپریشن کے منصوبہ ساز ملک کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم سے اجازت نہیں لے رہے تھے، بلکہ کارگل آپریشن کا پردہ اٹھ جانے کے سبب پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کور حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ ڈی جی ایم او میجر جنرل توقیر ضیاء کی بریفنگ ختم ہوتے ہی کارگل آپریشن کے ماسٹر مائنڈ سی جی ایس جنرل عزیز خان کھڑے ہوئے اور چاپلوسی کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کو فاتح کشمیر بننے کا لالی پاپ دیا۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نواز شریف نے ازراہ تفنن کہا، جنرل صاحب لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کب سری نگر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے گرا لگاتے ہوئے کہا، سر میں اپنی تمام تر پروفیشنل لائف کے تجربے اور دانائی کی بنیاد پر اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے 2 نکات کی بنیاد پر اس آپریشن کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی معاہدہ لاہور کی روح کے منافی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس طرح کے آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا۔ پھر سرتاج عزیز نے وزیر اعظم سے سوالیہ انداز میں پوچھا، فوج نے جو منصوبہ بنایا ہے کیا یہ معاہدہ لاہور میں کیے گئے عہد کی خلاف ورزی نہیں؟ میاں نواز شریف نے پرسکون انداز میں جواب دیا، سرتاج عزیز صاحب کیا ہم کاغذی کارروائیوں کے ذریعے کشمیر لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کشمیر حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ رہا ہے۔ سرتاج عزیز تو خاموش ہو گئے، مگر جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک جو بذات خود کمانڈر 10 کور اور ڈویژن کمانڈر رہے اور ان علاقوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، انہوں نے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود سے پوچھا کہ بدترین موسمی حالات اور معیندانہ ماحول میں اگلے مورچوں پر سپاہیوں کو ساز و سامان کیسے پہنچایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود خطرات سے بھرپور یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک نے اور بھی کئی سخت سوالات کیے، مگر جنرل محمود نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا
کہ آپ کا زمانہ گزر گیا، اب حالات بہت بدل چکے ہیں اور ہمارے فوجیوں کے پاس سب کچھ ہے۔ ISI کے کشمیر اور افغان بیورو کے سربراہ میجر جنرل جمشید گلزار کیانی نے مجاہدین کی استعداد اور سرگرمیوں سے متعلق ایک الگ بریفنگ بھی دی۔ جب بریفنگ ختم ہوئی تو چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان نے تجویز دی کہ آپریشن کوہ پیما کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا کروائی جائے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا، جنرل صاحب آپ ہی دعا کروا دیں۔ یوں جنرل عزیز نے دعا کروائی اور سب آمین کہنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چودھری افتخار علی خان جو اس بریفنگ کے دوران خاموش بیٹھے رہے اور کوئی سوال نہ اٹھایا، وہ وزیر اعظم کے پیچھے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ رات 9 بجے وزیر اعظم نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس کی لفٹ میں داخل ہو رہے تھے جب ان کے پیچھے آ رہے چودھری افتخار علی خان نے لپک کر کہا، سر آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نواز شریف نے کہا، کیا صبح تک انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ سیکرٹری دفاع نے اصرار کیا تو وزیر اعظم مان گئے۔ ریٹائرڈ جنرل افتخار علی خان نے کہا، میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہیں۔ کیا فوج نے لائن آف کنٹرول پار کرنے کے لیے آپ سے اجازت لی؟ وزیر اعظم نے پوچھا، فوج نے LOC کب عبور کی؟ سیکرٹری دفاع نے کہا، کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ جو 100 سے زائد پوسٹیں بنائی گئی ہیں وہ مجاہدین کی کارروائی نہیں بلکہ NLI نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میاں صاحب، لائن آف کنٹرول پار کرنے کا مطلب اعلان جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کے اس پہر تلخ حقیقت جاننے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے حیران ہو کر پوچھا، جنگ مگر کیوں اور کس نے LOC پار کی ہے؟ سیکرٹری دفاع نے پھر واضح کیا کہ LOC کے اس طرف 500 سے 600 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور وہاں 100 سے زائد پوسٹیں بنائی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کل مجھے اور میری کابینہ کو اس حوالے سے بریفنگ میں اگلی صبح وزیر اعظم نے وزیر خارجہ سرتاج عزیز، وزیر برائے امور کشمیر ریٹائرڈ جنرل عبد المجید ملک، وزیر مذہبی امور راجہ ظفر الحق، وزیر اطلاعات و نشریات مشاہد حسین سید اور سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ جنرل افتخار علی خان کو طلب کر لیا۔ سیکرٹری دفاع نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کسی سے مشورہ کیے یا کسی کو اعتماد میں لیے بغیر چند کاغذی شیروں نے کارگل مہم جوئی کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس سے کشیدگی پیدا ہونا لازمی سی بات ہے۔ سرتاج عزیز نے بتایا کہ بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں سے کالز آ رہی ہیں اور اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے۔ عبد المجید ملک نے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا کہ وہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر سے متعلقہ امور کے وزیر ہیں اور انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے فوری طور پر آرمی چیف کو طلب کر لیا۔ 1 گھنٹے میں جنرل پرویز مشرف پرائم منسٹر آفس پہنچ گئے۔ سیکرٹری دفاع کی موجودگی میں وزیر اعظم نے آرمی چیف سے پوچھا، کیا آپ لائن آف کنٹرول پار کر چکے ہیں؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا، جی سر، ہم کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اگلا سوال تھا، کس کی اجازت سے؟ جنرل پرویز مشرف نے کہا، سر اپنی ذمہ داری پہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی فوجی دستوں کو واپسی کا حکم دے دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف نے سیکرٹری دفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا، انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور پھر خود ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چونکہ فوج بھی حکومت کا حصہ ہے اس لیے آج کے بعد ہم اس حوالے سے فوج کو سپورٹ کریں گے۔ نواز شریف کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اگر اس موقع پر فوج کو کارگل سے واپسی کا حکم دیا گیا تو کشمیر فتح کرنے کا موقع گنوانے کی ذمہ داری ان پر آ جائے گی۔ اسی روز کچن کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں چودھری نثار، چودھری افتخار اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے شرکت کی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فوج کو سپورٹ تو کیا جائے مگر اب اس پالیسی کو ادارہ جاتی عمل سے گزارا جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ کابینہ کی دفاعی کمیٹی یعنی ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کو متحرک کیا جائے۔ سرتاج عزیز نے 23 مئی کو دفتر خارجہ میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا تاکہ سفارتی لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ اس موقع پر CGS جنرل عزیز خان نے آپریشن کوہ پیما سے متعلق بریفنگ دی۔ سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد نے اس اجلاس میں تحفظات کا اظہار کیا اور متنبع کیا کہ کہیں فوج 1965 والی غلطی تو نہیں دہرا رہی۔ تب بھی اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ بھارت انٹرنیشنل بارڈر پر جوابی حملہ نہیں کرے گا۔ جنرل عزیز نے کہا، ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کر سکتے ہیں۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کابینہ کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین خواجہ نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے سیاحت و ثقافت شیخ رشید، وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی گوہر ایوب خان اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور راجہ ظفر الحق نے کارگل آپریشن کی حمایت کی۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز خاموش رہے۔ وزیر صحت جاوید ہاشمی اور وزیر مواصلات ریٹائرڈ میجر راجہ نادر پرویز نے اس مہم جوئی کی مخالفت کی، لیکن سب سے زیادہ شدت سے مخالفت سیکٹری دفاع ریٹائرڈ جنرل افتخار علی خان نے کی۔ انہوں نے حکومت سے اجازت لیے بغیر آپریشن کو پیما شروع کرنے پر فوجی قیادت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ فوج کوئی آزاد ادارہ نہیں بلکہ حکومت سے احکامات لے کر چلتی ہے۔ کارگل کہانی نسیم زارا کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کارگل کی مہم جوئی کس طرح ناکام ہوئی، منصوبہ سازوں کے سب اندازے اور توقعات کس طرح غلط ثابت ہوئیں۔ کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن جو بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں کیوں مانگتے رہے، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔